الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد. وقال تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستوں، آپ لوگ آگے آئیں. اللہ پاک کا بھی احسان اور بڑا ہی کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، آنے والا مہینہ بڑی ہی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اس سلسلے میں آپ سے کچھ موٹی موٹی باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چند چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت سارے انبیاء میں اللہ پاک نے ایک انوکھی شخصیت بنائی. ویسے آپ کی ساری تاریخ میں جتنا بھی ہم ڈھونڈیں گے قرآن کریم میں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو میرے عزیزوں ہمیں بھی زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. لیکن جس دین کی تبلیغ کے لیے، جس دین کی بلندی کے لیے، جس دین کو پھیلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنا تھا، وہ واقعی مجاہدوں اور محنتوں اور مشقتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے ہر کام کو زندگی میں لانے کے لیے بغیر محنت اور بغیر مشقت کے نہیں ہوتا ہے. اور جہاں دین بغیر محنت اور مشقتوں کے آ رہا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ دین نہیں ہے، استدراج ہے. استدراج کے معنی آتے ہیں بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ کے آخری زندگی کے ایام تھے تو حضرت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بیماری کی حالت تھی. تو اس موقع پر ساری دنیا کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو آپ آنے والے ہر عالم کو یہی کہتے ہیں. اس میں سر فہرست حضرت مولانا منظور احمد نعمانی جو مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہیں. اس کے بعد مفتی شفیع صاحب جنہوں نے اتنی بڑی کتاب قرآن کریم کے اوپر تفسیر لکھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم. تو یہ ان علماء میں مایہ ناز شخصیتیں تھیں. اسلام کو ہندوستان میں اتنی تیزی سے پھیلانے میں ان دو شخصیتوں کو بہت بڑا کردار تھا. تو مولانا آنے والے مہمانوں کے ساتھ میں مختصر بات کر کے ختم کر دیتے، لیکن جب یہ دونوں شخصیتیں ایک ساتھ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ منظور اور شفیع بڑے بڑے اللہ والے تھے، لیکن تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کہنے لگے منظور اور شفیع مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کام ان نااہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے کہ جنہوں نے دین کے ساتھ میں کھلواڑ کیا. یہ چند الفاظ تھے، اس کی بھی ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے.
مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ استجراج کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے استجراج نہ کیا ہو۔ تو اس موقع پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا آپ کے کام سے تو شرابی اور کبابی اور زانی اور شرابی اللہ کے سامنے توبہ کر کے مسجد کو آنے والے بن رہے ہیں، آپ کے اس نہج سے ساری دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلانے کا ایک طریقہ دنیا میں پھیلا دیا ہے، آپ سے لوگ بہت منافع کما رہے ہیں، پھر آپ ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ جانتے نہیں کہ پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جنگ کے میدان میں اتنی تیزی سے لڑ رہا تھا، اتنی تیزی سے لڑ رہا تھا کہ صحابہ خود پر ناز کرنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری امت میں، ہماری جماعت میں ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو کافروں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ یہ جملے اس کے لیے نہ کہو، تم چند لمحوں میں دیکھو گے کہ وہ حرام کی موت مرے گا۔ یہ جب جملہ صحابہ کے سامنے آیا، یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، یہ جب جملہ صحابہ کے سامنے آیا صحابہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا کام وہ کافروں کے ساتھ میں جہاد کر رہے ہیں، آپ تو ان کے لیے جنت کی بشارت دینی چاہیے تھی، آپ کو ان کی یہ جنت کی بشارت دینی چاہیے تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام کی موت مرے گا، یا رسول اللہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا تم اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ تو وہ ایک دوسرے صحابی اس کے پیچھے چلے تو ایک میدان جہاد میں لڑتے لڑتے اس کے بائیں ہاتھ کو تلوار لگ گئی، تو اس کا آدھا ہاتھ کٹ گیا، جس کا درد وہ سہ نہ سکا اور دور میدان جنگ سے جا کر اپنی تلوار کو گاڑ دیا اور اس پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ یہ تھی خودکشی، اور خودکشی شریعت میں حرام ہے۔ جب یہ منظر صحابی رسول نے دیکھا تو فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی۔ فوراً دوڑتے حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ آپ نے جو بات کہی تھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ اپنے دین کی خدمت کافروں اور فاجروں سے بھی لیتا ہے۔ یہ کمال نہیں، کافر اور فاجر کا دین کی خدمت کرنا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ نیک نیتوں کے ساتھ، صحیح دین کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ اس دین کی خدمت کو کرنا، سنت اور حضور کی لائی ہوئی طریقت اور صحابہ کے لائے ہوئے عمل، اور اس کے بعد قرآن کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا، یہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اسی کا نام استجراج ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو استجراج سمجھا، تو اسی کا نام استجراج ہوتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی خدمت گئے گزرے بندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنسو بہا کر رونے لگے، کہنے لگے حضرت آپ کے کام سے تو ساری دنیا میں ہدایت کے ہوائیں اللہ نے چلائی ہیں، جب آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں تو آپ سے زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شریعت میں استجراج، ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مسلمان بنا کر مسجد میں اپنے سامنے 5 وقت پیشانے جھکانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اب کرنا یہ ہے کہ اس دین کی خدمت کو ہم اپنے چلو باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر ایسے اللہ کے لیے قربان ہو جانا ہے کہ پھر ہمیں اپنے ماں سوا کی فکر نہ رہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جہاں دین بغیر محنت کے آنا شروع ہو گیا، بغیر مجاہدوں کے، من چاہا کیا، من نہ چاہا نہ کیا، جو سمجھ میں آیا وہ کیا، جو سمجھ میں نہ آیا وہ نہ کیا، تو اگر ایسے دین آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے استجراج ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کا پاک اعلان ہے کہ ہماری ڈھیل بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کھینچتے ہیں تو ماضی اور مستقبل کو ایک ساتھ میں لپیٹ کر لوگوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک نے آج ہمیں یہ ایک ہلچل چلت پھرت
اور یہ ایک مبارک محنت آج ساری دنیا میں اللہ نے ہمیں دی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اب اس کو محنت کے ساتھ میں، مجاہدہ کے ساتھ میں، مشقت کے ساتھ میں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. دیکھیے آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں ممبروں سے کہ دین کی مختلف شعبے اللہ نے زندہ کی ہیں. دین کی ایک مختلف ایک درخت ہے جس کے ہزاروں شاخیں ہیں. ایسے ہیں میرے عزیزوں، اسلام ہے، اس کی ہزاروں شاخیں ہیں. دین، نماز پڑھانا یہ بھی دین ہے. نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی تبلیغ ہے. نماز پڑھانا اور پڑھا کر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا یہ بھی دین ہے. اور اسی طرح سے اذان دینا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی ذمہ داریوں کو اٹھانا، گاؤں کی ذمہ داریوں کو اٹھانا، گاؤں کے کام کاج کو اپنا کام کاج سمجھنا، یہ بھی میرے عزیزوں ایک دعوت ہی ہے. یہ بھی دین کی ایک دعوت ہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بہت لمبی چوڑی انہوں نے بات کی، لیکن ہم نے ان کو یہ جواب دیا تو وہی آج بات اللہ نے میری زبان پر لائی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی اللہ نے مختلف شعبے آپ دنیا میں پیدا کی ہیں، اور یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہتی رہے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو امام اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ 4 طرح کے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل. آپ دیکھیے یہی ہمارے جو بیکری والے ہیں نا، یہاں وہاں جو بیکری والے ہیں، آپ ان کی نماز کا طریقہ دیکھیے، وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں. اور تھوڑا آگے جائیں گے تو تشہد میں ایسے کرتے ہیں. ہم صرف ایک ہی مرتبہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ ایسے کرتے ہیں. اور ان کی نماز کا طریقہ آپ دیکھیں گے تو بعض مرتبہ وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دین ہی ہے. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. یہ جو تمل ناڈو کا علاقہ ہے، ادھر کا جو ساؤتھ انڈیا ہے، وہاں کا پورا علاقہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتا ہے. اب اگر آپ ادھر جائیں گے، دنیا کے اس کونے پر جائیں گے جہاں مکہ المکرمہ ہے، مدینہ شریف ہے، تو وہاں اکثر علماء امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. اور اکثر عوام بھی، یہ جو بیچ کا حصہ ہے، ہم جو ہیں یہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک زیادہ رائج ہے. جو آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم نماز، ایک مثال آپ کو میں دے دوں. ایک صاحب نے جو مسئلہ پوچھا تھا وہی کہ نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں. جو دعا کرتے ہیں وہ جو نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں، تو ایک امام کے مسلک کے حساب سے دعا ہے اور ایک امام کے مسلک کے حساب سے دعا نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال تھا ان کا، انہوں نے اچھا سوال کیا تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو طریقہ اللہ نے دیا ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ آپ نے ایک موقع پر دعا کی ہے اور آپ نے ایک موقع پر دعا نہیں کی. کیوں؟ تاکہ امت کو یہ پیغام ملے، امت کو کہیں جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے. دین میں سہولتیں اللہ نے اتنی دی ہیں کہ دعا کرو تو بھی ضروری ہے، دعا نہ کرو تو بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے حرمین شریفین جو جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے. جو چاہے دور، میں تو دور کی بات کہتی، یہی گجرات چلے جائیں، نماز کے بعد دعا نہیں ہے. اور یہاں ضروری سمجھا جاتا ہے. نماز کے بعد اگر کوئی دعا نہیں کرتا ہے تو اس کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو کیونکہ ہم جس مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ چاروں امام کو اللہ نے الگ الگ طریقے سمجھایا. کیوں؟ تاکہ دین محفوظ ہو جائے، دین محفوظ ہو جائے. جس کو ضرورت ہے وہ دعا کے لیے بیٹھ جائیں، جس کو ضرورت نہیں وہ دعا کے لیے وہ چلے جائیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا میں جو دین پھیلا ہے میرے عزیزوں، اس کی مختلف شعبے اور مسلک اور مسالک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی تاکہ نبی کی ایک ایک چیز زندگی میں زندہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان تینوں کی امام ہیں، یعنی یہ سب ان کے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک مقام دیا جس مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں. ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قبر پر گئے. حالانکہ امام شافعی کا مسلک ہے دعا نہ کرنا، کیونکہ حدیث میں وہ بھی ثابت ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے دعا کرنا. تو اب دیکھیے یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ ان کی قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں جان بوجھ کر تاکہ لوگوں کو اس کی دعوت پھیل جائے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حالانکہ ان کا خود کا مسلک یہ ہے کہ دعا نہ کرنا.
تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے دین کے پھیلنے کی زندگی میں مختلف شعبے اللہ نے دنیا میں پھیلائے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم یہ سمجھیں کہ جو دین ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اگر بغیر محنتوں اور مشقتوں سے آ رہا ہے تو ہم اس کو استجراج سمجھیں. اب استجراج کا علاج کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں. اللہ، جو چیز میں چل رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سوچ، میری فکر، میری ذہنیت کے اعتبار سے میں صحیح سمجھ رہا ہوں اور تیری نگاہ میں وہ غلط ہو. ایک مثال آپ کو دوں. قرآن کریم اعلان کرتا ہے 16واں پارہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اسی آیت کے تحت میں اللہ نے نیچے ایک آیت لائے، کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بہت بڑی جماعت وہ ہوگی جو اپنے ذہن کے اعتبار سے تو اپنے عمل کو صحیح سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رجسٹر میں، فرشتوں کی رجسٹر میں وہ عمل ناقابل قبول ہوا تھا. تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ذہنیت کا فرق ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ جو دین، جو صحیح سمجھ اللہ نے ہمیں دی اسے ہم محنتوں سے حاصل کریں، مشقتوں سے حاصل کریں. اسی وجہ سے ہم بار بار ایک نعرہ لگاتے ہیں، میرے بھائیوں، محنتوں اور مشقتوں سے دین پھیلا ہے. کیوں محنتوں سے پھیلا؟ کیوں مشقت؟ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی تو کیا اس کے لیے سہولتیں نہیں تھی؟ آج کل کی فیسلٹی اس نبی کو نہیں دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ ایک کھجور پر 5 صحابہ کو گزارا کیا. صرف پانی اور کھجور پر اللہ نے سحری اور افطاری کا انتظام کیا. جس نبی کے صدقے میں آج ہم کھا کر کھٹی ڈکارے دے رہے ہیں تو کیا اللہ اس نبی کو نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن ضرورت تھی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ امت میں دین پھیل جائے. اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو دین اللہ تعالیٰ قیامت تک چلائیں گے وہ دین حنیف ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ بھی تلاوت کی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، یعنی پردادا ہیں، تو اسی طرح جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے اسی طرح آپ کو دین پر چلنا ہے، اس دین کی تبلیغ کرنا ہے. لیکن کیسے کرنا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات، لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہی چیز، یہی مطالبہ آج اللہ تعالیٰ میرے سے، آپ سے، مرد سے، عورت سے، بچوں سے، چھوٹوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو دین آپ تک پہنچ جائے اس دین کو آپ دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں. اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہماری اس مبارک محنت کا مقصد یہ نہیں کہ دین صرف مسجد تک رہ جائے. ہماری اس مبارک محنت کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین مسجد سے نکل کر گھروں تک پہنچ جائے، یہ دین مسجد سے نکل کر بازاروں تک پہنچ جائے، یہ دین مسجد سے نکل کر آپ کی تجارت میں آ جائے، یہ دین آپ کی مسجد سے نکل کر آپ کے لین دین معاملات میں آ جائے. اسی وجہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا کام یہ دیا کہ اس امت نے ہمیشہ اس دین کو اپنے گلے لگایا. لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایک کمی یہ رہ گئی ہے کہ یہ عبادات کے راستے سے اندر آتے ہیں، معاملات کے راستے سے پھر باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، یہ بہت نازک دین ہے، جتنا آدمی احتیاط سے چلے گا اتنا یہ کنارے پر پہنچے گا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی اللہ نے بہت بڑی بنائی، بہت بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی. اب اس مبارک شخصیت کے سلسلے میں علماء نے، مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا آپ کے سامنے میں صرف چند مختصر باتیں وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آنکھیں کھولی ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ پورا ماحول بتوں کا تھا. فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت آزر، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ آپ کے والد نہیں تھے، آپ کے بڑے ابا تھے. خیر یہ تحقیقی بات ہے. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے، جہاں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں
وہاں خود آپ کا باپ بتوں کو تراشا کرتا تھا. کس کا باپ ہے؟ نبی کا باپ. اور ایسا کیسا نبی؟ جس کے خاندان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایسی برگزیدہ شخصیت جن کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، جن کے خاندان میں حضرت اسحاق آئے، پھر حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے اسرائیلی نسل، اس میں حضرت یعقوب، یحییٰ، پتہ نہیں بے شمار انبیاء وہاں آئے، پھر یہاں حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اسی وجہ سے آج مسلمان تو مسلمان، غیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر ایمان لاتے ہیں. ایک صاحب ہمارے سامنے تذکرہ کر رہے تھے، ابراہم. کیا کہہ رہے تھے؟ ابراہم. حضرت ابراہیم ہی کے نام کو آج بھی وید میں ابراہم سے یاد کیا جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو اللہ کے احکام کو پہنچاتے پہنچاتے دنیا سے چلے گئے. یہ وید کی کچھ باتیں ہیں. تو وہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا ابراہم پہلوان، وہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت کی شخصیت اللہ نے ہر مسلک کے اندر زندہ فرمائی. کب زندہ ہوئی؟ محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، مجاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو نکھار کر دکھایا. کعبۃ اللہ، حج جو اتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا. روایتیں مختلف ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی یہ لکھی ہے بات کہ دنیا میں سب سے پہلے جو زمین نکلی ہے وہ کعبۃ اللہ کی زمین. پہلے تو پورا پانی تھا، تو اس میں سے ایک بلبلہ پھوٹا ماٹی کی شکل میں، پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتا 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 ایک زمین بن گئی جس پر آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہ، حضرت پہلے ہی سے کعبۃ اللہ نے بنائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی آیا، پوری دنیا میں پانی ہی پانی رہا، تو وہ پھر دیواریں منہدم ہو کر گر گئی، اس کا نشان اللہ نے مٹا دیا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ نے آپ کو خواب ہی میں بتا دیا تھا کہ ابراہیم یہ جگہ ہے، یہ اس کی تعمیرات ہیں، یہ نشانات ہیں جو آج پانی میں ہیں. لیکن حضرت نوح کے طوفان کے وقت میں ڈوب چکی ہے، اب اسی پر آپ کو تعمیر نو کرنی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تعمیر کھڑے کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ تعمیر کی ہے، فرشتوں نے بنائی ہے. تو یہ روایتیں مختلف ہیں کہ فرشتوں نے بنائی، حضرت آدم نے بنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. لیکن میرے عزیزوں، وہ جو خود کعبۃ اللہ ہے وہ اصل نہیں ہے، اس کی جو فضا ہے آسمانوں تک وہ اصل ہے. اسی وجہ سے آج بھی فرشتے کعبۃ اللہ کے جو بالکل سیدھا جو حصہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی فضا ہے، اس فضا کے سیدھا اوپر بیت معمور ہے. بیت معمور ہے. جس طرح سے ساری دنیا کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمان کے سارے فرشتے بھی اس کا طواف کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ جو پتھر کی دیوار ہے یہ اصل نہیں ہے. اصل تو وہ ہے جو فضا بنی ہوئی ہے. یہی فضا اللہ تعالیٰ نے بیت معمور بنائی ہے، اس کے سیدھا بالکل کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ دیوار اصل نہیں بلکہ وہ فضا اصل ہے. اسی وجہ سے بہت سی مرتبہ جو دور اس ہندوستان پر بھی گزرے اور وہاں پر بھی گزرے، اموی خلیفہ ہے، عباسی خلیفہ ہے، یہ جو مختلف خاندانات اور بڑے بڑے بادشاہات گزرے ہیں، کئی مرتبہ اس کو ڈھایا بھی ہے، کئی مرتبہ اس کو بنایا بھی ہے. یہ جو آج کا کعبۃ اللہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنایا ہوا ہے، جس کو حجاج بن یوسف نے چھین لیا تھا. تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اصل کعبۃ اللہ جو ہے وہ فضا ہے، فضا. اسی وجہ سے کعبۃ اللہ کے اندر رات میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں اشعار گنگنا رہے ہیں، کہ مختلف اشعار ہیں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں. تو وہ جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد اشعار گنگنا رہے تھے، تو ایک سائڈ سے ایک عورت بھی
طواف کرتے کرتے اشعار گنگنا رہی تھی، کچھ عشقیہ الفاظ اللہ کی یاد میں اس نے کہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا اللہ کی بندی تجھے نظر نہیں آتا ہے ہم کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں تو کیا گنگنا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ جنید کعبۃ اللہ پتھر کا نام نہیں ہے، کعبۃ اللہ اس فضا کا نام ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ پتھر کا نام نہیں، یہ تو ایک نشان اللہ نے دیا ہے، ایک منہج اللہ نے دیا ہے کہ بھئی یہ فضا ہے، لیکن اس سے اوپر جو پورا راستہ ہے یہ اصل کعبۃ اللہ ہے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت معمور بنایا ہے۔ اس کی کہانی بھی بہت دکھ اور دردناک ہے میرے عزیزوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 46 سال یا 85 سال، یہ دو روایتیں حدیث میں ملتی ہیں کہ اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اولاد دی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ مہینہ حج کا چل رہا ہے اس لیے اسی کے اوپر سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسی شخصیت کو دیا ہے تو عمر کتنی تھی؟ عمر کتنی تھی؟ 46 یا 85، 85 یا 86، یہ اتنی لمبی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دی۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ دعاؤں کا فوراً قبول ہو جانا بھی یہ ضروری نہیں۔ آج کل ایک گلہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں، جو آج کل چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہی بات آپ یہاں دیکھیں، کہاں؟ مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالا جانا ہے، کس کو؟ حضور علیہ السلام کو۔ آپ جب ہجرت کر کے باہر نکلے ہیں تو دور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اے مکہ تو مجھے بہت محبوب تھا لیکن میری قوم نے مجھے باہر نکالا ہے، اس لیے میں آج ہجرت کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ تو آپ جو جا رہے تھے، جس درد کے ساتھ میں آپ نے مدینے کی ہجرت کی ہے، اس موقع سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سن ہجری 8 رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا ہے، آپ فاتح کی شان میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کتنے 10 یا 15 برس کے بعد اللہ نے مکہ فتح کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب نبی کی دعا اتنی دیر سے قبول ہو رہی ہے تو آج ہم امتی ہیں، ہماری دعا بھی اگر دیر سے قبول ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات بھی ساتھ میں سمجھ میں آتی ہے کہ دعاؤں کا مانگنا بند کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو۔ جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگتے رہو گے اتنی شان اور اتنے مرتبے اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاتے جائیں گے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد نبی کی دعا قبول ہو رہی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 86 برس بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دی، بڑھاپے کی عمر میں۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو چیز دی ہے اس کی قدر کرتے، اس کے سامنے مانگتے جائیں۔ تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ 86 برس کی عمر میں جب اولاد ہوئی، وہ بھی ایک کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اب بڑھاپے کا سہارا تھے، ساری زندگی کا بوجھ اب بیٹے پر آپ نے رکھا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دیجئے۔ کیا کیجئے؟ قربان کر دیجئے۔ یہیں سے قربانی کا مسلک ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پہلا خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید کے 3 دن ہیں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم مزدلفہ۔ تو یہ جو 3 دن ہے نا، یہ تینوں حضرت ابراہیم کے خواب ہیں، حضرت ابراہیم کے خواب ہیں۔ پہلے دن جس دن آپ کو خواب آیا اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ، جس دن سے آپ لبیک دعا پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہر نماز کے بعد، وہ جو یوم الترویہ شروع، ترویہ کہتے ہیں شک کا دن۔ تو جب پہلے دن آپ کو خواب آئی، وہی آئی خواب کے ذریعے سے، تو آپ شک میں آ گئے کہ بھئی بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حالانکہ جب آپ کو اولاد نہیں تھی تو آپ نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ تو وہ اشارہ تھا اللہ کہ ابراہیم بھول نہ جائیں، وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ تو پہلے دن یوم الترویہ، یوم عرفہ، اس دن بھی آپ کو خواب آیا۔ پھر جب 10واں دن تھا تو اس وقت آپ کو جب خواب آیا تو آپ نے کہا ہو نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے لبیک کہہ کر
قربانی کے لے کر گئے. یہ قربانی کا الگ ٹاپک ہے, الگ مضمون ہے. مجھے یہاں پر صرف حج کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں. پھر آپ وہاں لے کر گئے, مینا میں اتارے, پھر سنگلاخ وادی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا. تو آپ نکلے تھے شام سے, عراق سے نکلے تھے شام پہنچنے کے لیے. بیچ میں ایک بستی آتی ہے مصر, مشہور نام ہے مصر. تو اس بستی میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا. آپ جب سفر شروع کیے تو آپ کے ساتھ میں آپ کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام. سہارا نہیں, سارہ علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی تھی. تو اللہ کی نیک بندی تھی, بہت اچھی اللہ نے اوصاف سے نوازا تھا. تو بادشاہ کی نگاہ آپ پر بگڑ گئی. تو اس نے جب آپ پر ہاتھ لگانا چاہا تو اس کا پورا بدن شل ہو گیا, بے جان ہو گیا. تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ کوئی نیک لگتی ہے. جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو پھر اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا. پھر جب دوسری مرتبہ لگانا چاہا پھر شل ہو گیا. پھر جب تیسری مرتبہ لگانا چاہا پھر شل ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اللہ کی کوئی برگزیدہ بندی معلوم ہوتی ہے. تو ساتھ میں اس کو رہا بھی کیا اور اپنی ایک باندی قبطی نسل تھی, قبطیوں کی شہزادی تھی جو فرعون کے ماتحت میں رہتی تھی قوم, اس نسل سے ایک باندی دی جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے, جو حضرت اسماعیل کی امی جان ہے, جو حضرت اسماعیل کی امی جان ہے. تو یہ جب اس نے آپ کو ہدیہ دیا حضرت سارہ علیہ السلام کو, تو آپ نے اٹھا کر اپنے شوہر کو دے دیا. آپ نے کہنے لگے میں لے کر باندھی کیا کروں, آپ لیجئے. تو حضرت ابراہیم کے پاس یہ باندھی, کون, حضرت اسماعیل کی امی جان ہدیتاً چلی گئی, وہاں سے ہبا ہوا. پھر آپ نے ان کو آزاد کیا, پھر ان سے نکاح کیا. ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 85 برس کی عمر میں. پھر جس میدان میں امتحان کے لیے اللہ نے آپ کو ڈالا, جس میدان میں ڈالا, اس وقت آپ کے ساتھ میں چند کھجوریں, پانی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے نگران تھے, جو قدرتی اعتبار سے اللہ نظام چلا رہے تھے. تو یہ تین شخصیتیں, یہ تین ہستیاں اگر ہم معنوی اعتبار سے نہ دیکھیں تو پھر دو ہی ہستیاں ہیں, حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل. انہوں نے صفا اور مروہ کی سعی کی, دوڑتے رہے, پانی نہیں تھا, سب کچھ ختم ہو گیا, کھانا انا سب ختم ہو گیا. تو جو دوڑ لگائیں, دوڑ کہیں وہاں چلے گئے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے کہ بھی پانی ہی نظر آتا ہے, کہیں مروہ پس آئے اور دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہاں پانی مل جائے. تو یہ جو سعی لگائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو, جتنے بھی حجاج وہاں پہنچتے ہیں, ان کے لیے حکم دیا کہ سعی اور صفا اور مروہ کا سعی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہو سکتا. تو معلوم کیا ہوا, ہم نے بات شروع کی تھی کہ بغیر محنتوں اور مشقتوں کے دین نہیں آتا ہے. یہاں بھی اللہ نے حضرت ہاجرہ کا نام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے زندہ کیا ہے. تو کب کیا ہے, محنتوں کے بعد کیا ہے, مشقتوں کے بعد کیا ہے, مجاہدوں کے بعد کیا ہے. کہ سخت عرب کی زمین ہے, پانی کا نام نہیں, قطرہ نہیں, کہیں آب و گیاہ بھی نہیں, کہیں لوگوں کا قافلہ بھی نہیں. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمین کے اندر سے چشمے کو ابالا, جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں. اور اتنا شیرین پانی ہے کہ دنیا کی ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ختم کیا. لیکن کب, محنتوں کے بعد, مجاہدوں کے بعد, مشقتوں کے بعد. اسی وجہ سے ہم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ دین بغیر محنتوں کا نام نہیں ہے, دین محنتوں کا نام ہے, مشقتوں کا نام ہے. یہاں بھی دیکھیے, ماں بیٹے محنت کر 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 کے اللہ کی یاد میں تھک گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نام ان کا زندہ کیا کہ ساری سورت حضرت ابراہیم کے نام پر اتاری, کہ پوری سورت کا نام ہی اللہ نے حضرت ابراہیم رکھ دیا. کیوں رکھ دیا, کہ انہوں نے ایسی محنتیں کی تھی, مشقتیں کی تھی. تو میرے عزیزوں, جو موسم ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ حج کا موسم ہے. تو جن حضرات پر اللہ نے حج فرض کیا ہے اس کی ادائیگی میں ہم کوتاہی نہ کریں. جن حضرات پر اللہ نے فرض نہیں کیا ہے تو ہم بغیر فرض کی ادائیگی کی بھی نہ سوچیں. کیونکہ معلوم ہے, ہمارے استاد کہہ رہے تھے, ہمیں گزشتہ ہفتے میں نکاح میں گئے تھے ان کے, تو کہہ رہے تھے کہ بھائی حج تو ایک فیشن بن گیا ہے نا, صحیح ہے نا, حج فیشن بن گیا ہے, عمرہ فیشن بن گیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اعمال کے ساتھ میں کیا جانے والا حج ہوتا ہے, اور اس میں بھی حج مقبول اور حج مبرور اللہ سے مانگنا ہے.
تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن حضرات پر اللہ نے حج فرض کیا ہے مالی وسعت ہونی چاہیے، پھر دوسری شرط ہے آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے، تیسری شرط ہے مسلمان ہونا چاہیے، پھر عاقل ہونا چاہیے۔ جو نا سمجھ ہوتے ہیں مال تو پہنچ دیا ہے ان کے اور وسعتیں بھی اللہ نے دی ہیں لیکن نا سمجھ ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، تو ان پر بھی حج ان کی طرف سے کوئی اور کر لے جائے۔ تو اس طرح سے یہ حج کے احکامات ہیں، حج کے بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کیے جائیں گے۔ یہ مختصراً باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔